بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا، عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا کہ تپتی ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی ہوگی۔ محترم المقام برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا شکر، بڑا فضل، بڑا احسان کہ حق سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت مرحومہ اور مغفورہ میں پیدا فرمایا، اور کرم والا کرم کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کے وفاداروں میں، جانثاروں میں پیدا کیا۔ یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ یقیناً یہ بڑا مقدس، متبرک، معظم اور بزرگ مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 12ویں تاریخ کو خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد رسول اللہ نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوئی۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام ایک کامل اور مکمل نظام حیات ہے، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہی دین حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اسلام کے سوا کوئی دین نہیں ہے۔ تو اسلام نے فطرت کے تقاضوں کو کچلا اور دبایا نہیں ہے، بلکہ وہ تقاضے فطرت کے، انسانی فطرت کے جو نیچر ہوتا ہے، جو قرآن سے متصادم نہیں ہوتے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کی چھوٹ دی ہے۔ یعنی آپ کو حق ہے کہ آپ جتنی چیزیں جائز ہیں، جس طور طریقے سے چاہے، احسن ہے کہ سنت طریقے سے ہو، اس کے علاوہ اگر کم علمی کی وجہ سے وقفیت نہ ہو، اور جو براہ راست فنڈامنٹلز اور بنیادوں سے نہیں ٹکراتے ہیں، وہ چیزیں کرنے کی اسلام نے آپ کو بولیے اجازت دی ہے۔ 1500 سال ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت طیبہ کو مکے کی حسین وادیوں میں ہوئے۔ 1500 سال میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، بہت سارے تبدلات رونما ہوئے، اور انسان اپنی اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے اس نے نئی قسم کی ایجادات بھی کی۔ تو اسلام نے اس کی ممانعت نہیں کی۔ کسی مولانا یا مولوی یا مفتی صاحب نے موبائل فون کو حرام نہیں کہا، ہوائی جہاز کی سواری کو بھی حرام نہیں کہا، اور جو بھی چیزیں آپ روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، چہ جائے کہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، اس کے باوجود بھی آپ کو پرمیشن ہے، اختیار ہے کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نہ آپ عند اللہ گناہ گار ہو رہے ہیں، نہ عند الناس، یعنی لوگوں کے درمیان کوئی آپ کا وہ جرم بھی ثابت بولیے نہیں ہوتا۔ تو یہ چند باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اہل علم ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، تاکہ مد مقابل اپنی کم علمی کی وجہ سے اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اس کا جواب دے سکیں۔ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی عاشقان مصطفیٰ خوشی اور مسرت کے اظہار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب خوشی ملتی ہے انسان کو تو اس کا اظہار وہ برملا کرتا ہے۔
خوشی ایک ایسی چیز ہے اور غم ایک ایسی کیفیت ہے کہ یہ چھپائے نہیں چھپ سکتی۔ آدمی فرح ہو، خوش ہو تو اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ وہ خوش ہے۔ ٹھیک اسی طرح آدمی اگر مغموم ہے، غم زدہ ہے، تو بھی اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ غم زدہ ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آدمی چھپا نہیں سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عاشقان رسول اور جن کے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے، اکابر علماء کرام نے صحیح دین دیا ہے، وہ دین جو خالصتاً اللہ اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہو، اور وہ دین جس میں کسی کی بھی رتی برابر توہین نہ ہو، اور وہ دین جو رسول اللہ کے صحابہ کے پاس تھا، جو اہل بیت اطہار کے پاس تھا، وہ کیا تھا؟ وہ دین تھا نبی پاک پر مر مٹنے کا جذبہ۔ وہ دین ان کے پاس کیا تھا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنا۔ وہ دین کیا تھا صحابہ کے پاس کہ رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کو نہ جاننا، نہ کسی کو ماننا۔ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں کا جو مرکز تھا وہ رسول اللہ کی ذات تھی، اور انہوں نے بہت کم عرصے میں عشق اور محبت کی وہ داستانیں رقم کی ہیں۔ صحابہ نے بہت کم عرصے میں عشق اور محبت کی وہ داستانیں رقم کی ہیں کہ ان کی داستانوں کے سامنے مجنوں کی داستان بھی پھیکی پڑ جاتی ہے، شیری اور فرحات کی محبت کی داستانیں بھی پھیکی پڑ جاتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کسی انسان نے، کسی امت نے اپنے نبی سے ایسی محبت کی ہی نہیں ہے جیسی محبت میرے نبی کے اصحاب نے رسول اللہ سے فرمائی، اور کسی نبی کا ایسا کسی امت نے ادب بھی نہیں کیا ہے جیسا ادب ہمارے آقا کا، ہمارے آقا کے اصحاب نے کیا ہے، اور کسی نے ایسی جانثاری بھی نہیں دکھائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کی امت نے تو کہا تھا کہ اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن میرے آقا کے اصحاب کا یہ معاملہ تھا۔ جب بدر کا معرکہ آیا تو انصاری صحابہ اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم وہ نہیں جو موسیٰ کی امت ہے، ہم تو محمد رسول اللہ کی امت ہیں، ہم تو خاتم النبیین کی امت ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، کٹ کٹ کر گرتے رہیں گے آپ کی محبت اور آپ کے عشق میں، اگر آپ کہو تو سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے اسلام کی سربلندی کے لیے۔ تو یہ جذبہ محبت صحابہ کے پاس تھا، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ادب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولیے؟ ادب ہوتا ہے۔ ادب لازمی طور پر اس کا ایک جز ہے، محبت کا ایک جز ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کسی سے محبت کرے اور اس کی بے ادبی کرے، اور اگر بے ادبی کرے تو وہ جھوٹا ہے، وہ محبت نہیں کرتا، وہ محبت کا ناٹک کر رہا ہے، وہ محبت کا دکھاوا کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام سچے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ سے سچی محبت فرمائی تھی، اور ایسا عشق فرمایا تھا، ایسا عشق فرمایا تھا کہ دنیا رہتی دنیا تک ان کی محبت اور ان کے عشق کی مثالیں پیش کرتے رہیں گے۔ اقبال نے کہا تھا کہ دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، کیا کر دے؟ کائنات میں اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی اور کامرانی ہو تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو عشق کی قوت ہے، کیا ہے بولیے؟ عشق کمزور شے کا نام نہیں ہے، اور عشق کمزوروں کا کام بھی نہیں ہے، عشق تو طاقتوروں کا کام ہے۔ عشق کمزوری نہیں، عشق توانائی دیتا ہے، عشق مجبور نہیں، عشق مختار بناتا ہے، عشق شکست خورا نہیں بناتا، عشق فاتح بناتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کے پاس 313 بدر میں تھے، 1000 کے پاس لشکر جرار تھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا غضب کر رہے ہیں آپ، 313 نہت تھے، 1000 کا مقابلہ کریں، نہیں، ان کے پاس عشق صادق تھا۔ کیا تھا؟ حضور نے کہا چلو کود پڑو تو کود پڑے، یہ نہیں کہا اللہ سے تلواریں منگا لیجئے، مدد کر لیجئے، منگوا لیجئے اس کے بعد جائیں گے، نہیں، یہ عشق رسول تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب عشق ہوتا ہے تو فرما برداری بھی ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے تو ادب بھی ہوتا ہے، احترام بھی ہوتا ہے۔ اور یہ جو عشق صحابہ اور اہل بیت کے پاس تھا، 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی اللہ ہمارے بزرگوں کی مرقدوں پہ لاکھوں رحمت نازل فرمائے، آج بھی اہل سنت کے پاس یہ عشق موجود ہے،
یہ عشق ہمارا سرمایہ ہے دوستو، عشق رسول ہماری دولت ہے دوستو، اور محبت رسول ایمان کا عین تقاضا ہے دوستو۔ مشہور حدیث ہے، میں بار بار کہتا ہوں، اس بار بھی آپ سے کام میں پیش کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ رکھے، اولاد سے زیادہ محبوب نہ رکھے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضور تو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، حضور تو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آؤ مجھ سے محبت کرو، مجھ سے عشق کرو۔ حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ باپ سے نہ کرو، حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ ماں سے نہ کرو، حضور یہ نہیں فرما رہے کہ بیوی اور بچوں سے نہ کرو، حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں سے، رشتہ داروں سے نہ کرو، دوست اقربا احباب سے نہ کرو، بلکہ حضور یہ مطالبہ کر رہے ہیں تم سب سے کرو محبت، لیکن اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرو۔ تو یہ حضور کی محبت کا مطالبہ ہے دوستو کہ میلاد منایا جائے۔ کیا کیا جائے بولو؟ یہ ایک اظہار محبت ہے۔ کیا ہے؟ نہ یہ شرک ہے، نہ یہ بدعت ہے، نہ یہ کفر ہے، نہ یہ غلط ہے، نہیں ہے، یہ اظہار محبت ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے، یاد رکھیے۔ کیا ہے دین اسلام؟ کیا ہے؟ دین فطرت ہے۔ رسول اللہ نے فطرت کے تقاضوں کو چے جائے کہ وہ قرآن سے متصادم یا کانفلکٹ میں نہیں آتے، رسول اللہ نے منع بولیے نہیں فرمایا ہے، بلکہ اجازت دی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب میلاد کا جب مبارک مہینہ آتا ہے تو ہر طرف سے سوالیہ نشانات اور کنٹروورسیز، اور یہ کہا جاتا ہے کہ میلاد نہیں منایا جائے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں، یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس اتنی فرصت ہی کہاں تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے میلاد نہیں منایا؟ اگر وہ ان تقریبات میں رہتے تو پھر دین اسلام کی تبلیغ کہاں ہوتی تھی؟ ایک صحابی رسول کا تو حضرت حنظلہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، شادی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ، ہم بستری فرمائے ہیں، آپ نے مباشرت کی، جہاد کا اعلان ہو گیا، اور وہ نکلے رسول اللہ کے اعلان کی جیسے آوازیں ان کے کانوں میں لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اعلان فرمایا جہاد کا، فوراً نکلو، رات کا حصہ ہے، اپنے کپڑے پہنے ویسے ہی اور غسل نہیں کیا ویسے جانے لگے۔ بیوی نے کہا غسل تو کر جاؤ، تو انہوں نے کہا اتنی فرصت کہاں ہے، اتنی فرصت کہاں ہے؟ اگر راستے میں مر جاؤں اور میں رسول اللہ کے لشکر میں نہ ملوں، غسل بعد میں دیکھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا ہے میں چلا جاؤں گا۔ شہید ہو گئے لڑتے لڑتے اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضور نے ان کا جنازہ دیکھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی تجہیز و تکفین، تو حضور ایسے آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، کبھی ان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حنظلہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آسمان، کبھی حنظلہ، کبھی پھر فرمایا مبارک ہو اے حنظلہ، تو وہ ہے کہ جس کا غسل فرشتے آسمانوں پر کر رہے ہیں، وہ غسیل الملائکہ ہے۔ ان کے پاس اتنی فرصت تھی، صبح ایمان لایا، شام میں رسول اللہ پر کٹ گئے، مر گئے، قربان ہو گئے۔ یہ کہا جائے کہ ان کے پاس یہ انہوں نے نہیں کیا، پیارے اگر یہ سب کرتے رہتے تو بتائیے تو صحیح، ان کے زمانے میں تو تقریبات بھی الگ ہوتی تھی نا، مسجد میں نکاح ہو جاتا تھا، لڑکی گھر کو آ جاتی تھی، دولہا گھر کو چلا جاتا تھا۔ آج آپ کے پاس تو شادی کی تقریب ہوتی ہے، کیا مولانا، کیا مولوی، کیا پیر، کیا مرید، کیا امیر، کیا غریب، سب مبتلا ہے اس میں، ہے کہ نہیں بولیے؟ نکاح کی تقریب 1 مہینے سے تیاریاں چلتی ہیں۔ اسلام نے منع ممانعت نہیں، کھلانے کے لیے تو بہترین اسلام ہے، کھلائیے، اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے کھلائیے، پیسہ ہے خرچ کیجئے، انفاق فی سبیل اللہ کیجئے، کوئی نہیں روکتا آپ کو، روکتا ہے آپ کو؟ کوئی شخص آ کر تھوڑی کہتا ہے شادی میں اگر کوئی خرافات دیکھے، بینڈ ہوتا ہے، باجا ہوتا ہے، ڈی جے ہوتا ہے، آرکیسٹرا ہوتا ہے، کئی دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آرکیسٹرا بجتا ہے، ہم رک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی کم از کم ہماری تو حیا کر لے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایسی تقریبات میں ہم اندر نہیں آئیں گے؟ حضرت آپ کے لیے روک دیتا ہوں، میرے لیے تو روکنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کے لیے روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں کوئی مولانا یا مفتی صاحب ٹھہر کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شادی نہیں ہوئی، نکاح تو ہو جاتا ہے، نکاح تو سنت ہے، خطبہ مستونہ، گواہ آ گئے، وکیل آ گیا، رضامندیاں ہو گئی، شادی ہو گئی۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میلاد کی تقاریب میں بھی اگر کچھ بھی مکتب فکر والوں کو کوئی اعتراض ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خرافات ہے، تو آپ خرافات کا انکار کیجئے، میلاد کا انکار نہیں کر سکتے، جیسے آپ کسی کی شادی اور نکاح کے قائم ہونے کا انکار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک اسی طرح آپ کو اختیار نہیں ہے
کہ آپ میلاد پاک مصطفیٰ کا انکار کر دیں. اور یاد رکھو میلاد پاک مصطفیٰ کا انکار وہی کرتا ہے جس کے دل میں کہیں نہ کہیں چور چھپا ہوتا ہے. وہ چور بغض رسول کا دور ہوتا ہے، وہ چور عداوت رسول کا چور ہوتا ہے، وہ چور شیطان کی طرف سے گھر کیا ہوتا ہے، اور وہ دراصل میلاد پر انکار نہیں کر رہا ہے، اسے رسول اللہ سے دشمنی ہے. منافقین حضور کے دور میں رہے ہیں، نہیں رہے، اس دور میں رہے تو کیا تعجب کی بات ہے. رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے منافقین نے، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے منافقین نے، اور اللہ کے رسول نے کہا تو منافق ہے، نکل جا تو منافق. یہ حدیثیں موجود ہیں. تو میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر میلاد مصطفیٰ پر خوشی منانا جائز نہیں تو پھر دنیا میں کسی شے کی خوشی منانا جائز نہیں ہو سکتا. آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں کہ روتے ہیں؟ بولیے، استفسار کیجئے ان لوگوں سے جو میلاد پاک مصطفیٰ پر خوشی اور مسرت کے اظہار پر اعتراضات کرتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ جناب آپ کے گھر میں بچہ ہوا، آپ نے خوشی منائی؟ تو کہا ہاں خوشی منائی. اگر بچہ پیدا ہو، پوترا ہو، اور دادا دادی نے رشتہ داروں کو اطلاع نہیں کی تو لوگ فون کر کے کہتے ہیں کیا بات ہے، اتنی خوشی کی بات تھی آپ ہمیں بھول گئے. نواسا ہوا تو نانا سے پوچھتے، نانی سے پوچھتے، خوشی کی بات تھی، خوشیوں میں تو ہم کو بھول گیا. تو لوگ تھوڑی یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نارمل سی بات ہے، شادی ہوئی ہے، بچہ ہی تو ہوگا نا، بچہ تو ہونے والا تھا. نہیں آپ بدل گئے، اپنی خوشیوں میں ہم کو شامل نہیں کر رہے. تو آپ کا کیا ہے؟ فطری تقاضا، فطرت بتا رہا ہوں. کسی بھی مذہب میں دیکھ لیں، آپ عیسائیوں میں دیکھ لیں، ہنود میں دیکھ لیں، یہودیوں میں دیکھ لیں، مسلمانوں، کسی مذہب کے ماننے والے یا نہیں ماننے والے مذہب کے ایک دوسرے سے اپنی خوشیوں کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے نہیں، شیئر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولیے؟ وہ بخیل ہوتا ہے جو چھپاتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے جو مسلمان ہے کہ میرے گھر میں بچہ آیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو بھائی، اللہ آپ کے بچے کی عمر دراز کرے، صحت دے، صراط مستقیم پہ رکھے، فلاں فلاں اچھا انسان بنائے. بڑی خوشی مسرت ہوئی. تو آپ کوئی بھی ہو، مولانا ہو کے مفتی ہو کے عالم ہو کے جاہل ہو کے کچھ بھی ہو، متقی پرہیزگار ہو کے گناہگار ہو کے سیاکار ہو، کچھ بھی ہو، اپنی اولاد کی آمد پر خوشی مناتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے. کسی کا انداز کچھ ہوتا ہے، کوئی غریبوں میں کھانا تقسیم کر دیتا ہے، کوئی فقراء کی ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے، کوئی دواخانوں کے علاجوں کے لیے پیسے دے دیتا ہے، کوئی خیرات کر دیتا ہے، کوئی صدقات کر دیتا ہے. اپنی حیثیت کے اعتبار سے وہ سب کام کرتا ہے. کسی نے ہاتھ پکڑ کر کہا یہ بدعت ہے، کسی نے ہاتھ پکڑ کر کہا یہ شرک ہے، نہیں کہا. اب دیکھیے کہ آپ کی اولاد کا آپ پر یہ حق ہے اور آپ کا اپنی اولاد پر حق ہے کہ آپ اس کی ولادت پر خوشی منائیں. مناتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا سوچئے جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے، اس آقا و مولا علیہ السلام کی ولادت کی اگر ہم خوشی نہ منائیں تو ہم اللہ کے نزدیک گناہگار ہو رہے ہیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ جو میلاد پاک مصطفیٰ پر خوشی نہیں مناتے ہیں وہ اپنا محاسبہ کریں، وہ اپنا تجزیہ کریں، وہ اپنے سینے میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ محض چند لوگوں سے نظریاتی اختلافات کی وجہ سے کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے، جیسے آپ کی اولاد کا آپ پر حق ہے، جیسے آپ کے ماں باپ کا آپ پر حق ہے کہ نہیں؟ بولیے، ہے نا؟ کوئی شخص مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ ماں باپ کا مجھ پر حق نہیں ہے؟ کوئی ماں باپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اولاد کا مجھ پر حق نہیں ہے؟ کوئی بھائی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے بھائی کا مجھ پر حق نہیں ہے؟ کوئی بہن کہہ سکتی ہے کہ میرے بھائی کا مجھ پر حق نہیں ہے؟ ارے رسول اللہ تو نے یہاں تک فرمایا الا جارک حق، ارے تیرے پڑوسی کا تجھ پر حق ہے، تیرے پڑوسی کا تجھ پر حق ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم نے اس کا حق تلف کیا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں یوم حشر وہ تمہاری شکایت کر کر کہے گا یا رسول اللہ میں اس کا پڑوسی تھا، میں بھوکا رہتا تھا، یہ کھانا کھاتا تھا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، اس کے پاس بہت اچھے کپڑے تھے، اس نے کبھی میرا خیال نہیں رکھا، ایک بار میرے بارے میں دریافت نہیں کیا. تو وہاں پر مقدمات درج کیا جائے گا، آخرت میں مقدمات درج کیا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پڑوسی نیک تھا کہ متقی تھا، پرہیزگار تھا کہ اچھا تھا کہ بدعتی تھا، یہ نہیں پوچھا جائے. بس پڑوسی، کافر بھی ہو تو پڑوسی ہے، مشرک بھی ہو تو پڑوسی. حضور فرماتے ہیں الا جارک حق، تیرے پڑوسی کا تجھ پر حق ہے. تو مسلمانوں ذرا مجھے پوچھنے دو، کیا رسول اللہ کا تم پر کوئی حق نہیں؟ کیا نبی رحمت کا تم پر کوئی حق نہیں؟ کیا تمہارے رسول کا تم پر کوئی؟ ہاں ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، واضح طور پر فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اے مسلمانوں
توجہ سے سنو اور غور سے سنو، بے شک میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور میرے نبی کا حق مسلمانوں پر سب سے زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ایک ترجمہ کیا ہوتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے، ماں سے زیادہ نبی کا حق ہے، باپ سے زیادہ نبی کا حق ہے، بیٹے سے زیادہ۔ اسی لیے تو جب میدان جہاد اور کارزار گرم ہوا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے ان کے صاحبزادے آئے اور آ کر کہنے لگے، بابا جنگ کا موقع تھا، میں ادھر سے تھا، آپ ادھر سے تھا، آپ میری تلوار کی زد میں تھے، قریب تھا کہ میں آپ کو ختم کر دیتا، لیکن مجھے باپ کی محبت یاد آ گئی، میں نے تلوار کا رخ پھیر دیا اور دوسروں کی طرف چلا گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، بیٹا تو اللہ کا شکر ادا کر کے تو ابو بکر کی تلوار کے نیچے نہیں آیا، اگر تلوار کی زد میں آ جاتا تو ابو بکر یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، میں تو یہ دیکھتا کہ رسول اللہ کا دشمن آیا ہے، میں تیرا کام کر دیتا۔ تو یہ محبت کے جو تقاضے ہیں دوستوں، ساری محبتوں کو رسول کی محبت پر قربان کرنا پڑے گا، سب سے زیادہ رسول اللہ سے عشق کرنا پڑے گا، سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنی پڑے گی۔ یہ جھوٹے دعوے، یہ دعوے کام کرنے والے نہیں ہے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، صحابہ کی طرح کر کر بتانا ہوتا ہے۔ باپ ہے تو قربان ہے رسول اللہ پر، ماں ہے تو قربان ہے رسول اللہ پر، اولاد ہے تو قربان ہے رسول اللہ پر۔ یہ کتنا طرف تماشا ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ تمہارے گھر میں بچے ہو تو تم خوشی مناتے ہو، اور جن کے صدقے ساری خوشیاں ملی ان کے میلاد کا انکار کرتے ہو۔ النبی اولا بالمؤمنین، یہ کسی مکتب فکر کے عالم کا آپ سے مطالبہ نہیں ہے، کسی پیر صاحب کا آپ سے مطالبہ نہیں ہے، کسی ولی کا یا اولیاء کاملین کا مطالبہ نہیں ہے، رسول اللہ کا بھی مطالبہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، حکم ہے، حکم ہے۔ رسول اللہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی سے بھی مکتب فکر اس والے سے پوچھئے کہ حضور کیا ہے؟ حضور ہمارے رسول ہے، حضور کیا ہے؟ نبی ہے، حضور کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے، حضور کیا ہے؟ شفیع المذنبین ہے کہ نہیں؟ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات پر تو سب کا اتحاد ہے، اختلاف کسی کا نہیں کہ نبی محمد ہمارے نبی اور رسول، بولیے رسول ہے کہ نہیں؟ بتائیے، رسول ہیں۔ اب جب رسول مان لیا، نبی مان لیا، تو حضور نے فرما دیا کہ تقاضا یہ ہے غلامی کا، تم میری اتباع کرو، اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ارے جس نے میرے رسول کی بھی پیروی کر لی وہ سمجھ لے کہ اس نے میری ہی پیروی کی، جس نے میرے نبی کا کہنا مان لیا وہ سمجھ لے کہ میرا کہنا مان لیا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ فرماتا ہے جو میرا نبی دے اسے لے لو، چو چرا مت کرو، اس کی عطا ہے، وہ جو چاہے عطا فرمائے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، پکڑ لو، قص کرنا کہتے ہیں تھام لینا، زور سے پکڑ لینے کو، صرف لے لینے کو نہیں کہتے، قص کہتے ہیں پکڑ لینے کو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول اللہ تو کہتا ہے کہ نبی دینے والا ہے، اور یہ دیوبندی وہابی کہتا ہے کہ اللہ دینے والا نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، رسول اللہ دینے والے، اللہ فرما رہا ہے جو میرا نبی دینا لے لو، اس کی عطا میری ہی عطا ہے۔ ہم نے رسول اللہ کو جانا ہے، مانا اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ الٹیمیٹ محبت اور تقاضے کیا ہے بولیے؟ وہ اللہ، حالانکہ ہم نے اللہ کو نہ دیکھا ہے، نہ اللہ کو ڈائریکٹ سماعت کیا ہے، نہ سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، دیکھنے والوں نے صرف رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ کسی نے دیکھا ہے؟ یؤمنون بالغیب، اللہ نے کہا کہ غیب پر ایمان لاؤ، آمنا صدقنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں، صحابہ نے کہا ہے، صحابہ کا یہ طریقہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم کیا جانے کہ اللہ ہے کہ نہیں، سرکار آپ نے کہہ دیا اللہ ہے کہ، ہم نے کہہ دیا اللہ ہے کہ۔ میراج کی رات حضور لوٹ کر آئے، منافقین نے پکڑ لیا، مشرکین نے پکڑ لیا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ کس نے کہا؟ کہا رسول اللہ نے، تمہارے صاحب نے کہا، تو حضرت ابو بکر نے کہا میرے نبی نے کہا تو سچ کہا۔ ایک گھوڑا حضور کو پسند آ گیا، حضور نے کہا کہ اس کی میں قیمت ادا کروں گا، بات پوری ہو گئی۔ ایک صحابی رسول وہاں سے جا رہے تھے، انہوں نے دور سے دیکھ لیا، حضور نے سودا کر لیا اور وہ واپس گئے، حضور نے کہا قیمت لے کر آؤں گا، قیمت جب تک لائی کسی منافق نے، کافر نے وہ بڑی قیمت دے کر ادا کر کر رقم دے کر اس کو خرید لیا۔ حضور نے کہا مجھے پسند آیا تھا، اس نے کہا کوئی گواہ ہے؟ ایک صحابی ادھر سے آ گئے، کہنے لگے میں گواہ ہوں۔ حضور نے بعد میں ان سے کہا کہ تم تو موقع پر تھے نہیں، تم نے کیسے گواہی دی کہ میں نے اتنی قیمت میں یہ سودا کیا تھا؟ یہ بات کیا غلط رہی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ گھوڑے کی بات کرتے ہیں، میں نے تو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لا لیا۔
ہاں بولیے تو صحیح نا کہ یہ کس نے کہا، یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ صحابہ کا ہے۔ آپ کہتے ہیں صحابہ کے طریقے، صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ نے، ارے صحابہ نے نہیں کیا کیوں دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کیا کیا کہ یہ کیوں نہیں دیکھتے تم؟ صحابہ نے کیا کیا؟ وہ تو مرتے تھے، مٹتے تھے رسول اللہ کی اداؤں پر، اپنی جانیں قربان کرتے تھے رسول اللہ کی اداؤں پر۔ اور مسرت اور خوشی منانا یہ فطری تقاضا ہے انسان، دس از ہیومن نیچر۔ کیا ہے بولیے؟ ہیومن نیچر ہے کہ خوشی منانا۔ اگر کوئی اپنے گھر میں خوشی ہو اور روتا بیٹھے تو لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ اس کو پاگل کہا جائے گا، اسے دواخانے میں علاج کے لیے بھیجا جائے گا کہ خوشی کا موقع ہے، رو رہا ہے، یا تو منحوس ہے، یا تو افلاس ہے، یا پھر تجھ کو حسد ہے اپنے خاندان والوں سے کہ تو خوشی کے موقع پر غم کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اب اللہ کی مانیں گے کہ مولوی کی مانیں گے؟ اللہ کی مانیں گے کہ مکتبوں میں بیٹھ کر رہ جائیں گے؟ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، کسی بھی مکتب فکر کا ترجمہ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، کسی بھی مولانا سے پوچھ لیں، ضروری نہیں کہ مجھ سے پوچھے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ بڑی آسان فہم آیت مبارکہ ہے، اس میں کوئی گاڑے اور موٹے الفاظ بھی نہیں ہے کہ سمجھنے کے سامع کے لیے تکلیف ہو۔ قل کہتے ہیں کہہ دیجئے، بفضل اللہ یعنی اللہ کے فضل سے، بفضل اللہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ جس کو اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے، کیا ملے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک، تو اس پر وہ فلیفرحوا، فرح یعنی فرح خوشی کو کہتے ہیں، تو اس پر وہ خوشی کا اظہار کرے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ کرتا ہے۔ اب توجہ طلب بات ہے، میں آپ کے سماعتوں کے حوالے اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کسی کے من گھڑت قصوں میں کہانیوں میں نہیں جانا ہے۔ اللہ کی سنیں گے کہ بندے کی سنیں گے؟ بولیے، اللہ کی سنیں گے؟ صحابہ کے طریقے پر چلیں گے کہ آج کے ملا و مولوی کے طریقے پر چلیں گے؟ یا آپ مکتبوں کی جنگ میں ملوث ہو کر رسول اللہ کی محبت کو چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں چھوڑیں گے، بولیے ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ جب ان کو اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو کیا کرے؟ فلیفرحوا، یہ خوب خوشی منائے۔ اور خوشی منائی جاتی ہے دوستو اظہار کے ساتھ، جیسے میں نے کہا کہ دو چیزیں چھپتی نہیں ہیں، آدمی کو جب غم ہوتا ہے تو چہرہ بولتا ہے، اور آدمی کو جب خوشی ہوتی ہے تو چہرہ بولتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ اب یہاں پر ایک تسامح ہو سکتا ہے، ایک کانٹراڈکشن یا کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ یہ فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے، جن کے ملنے پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ کیا کرو؟ بولو خوشی مناؤ۔ خوشی منائی جاتی ہے تو خوشی کا اظہار ہو جاتا ہے، اور یہ تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم نے جمع کر کے رکھی ہیں، یعنی جتنے تمہارے نیک اعمال تم نے پونجیاں جمع کر کے رکھی ہیں نا، یہ سب ایک طرف اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشی منانا، خوشی کا اظہار کرنا، بولو ایک طرف اللہ فرما ہوا خیر مما یجمعون، یہ سب جو جمع کرتے ہیں نا ان سب سے بہتر ہے۔ اب کسی اور سے مت پوچھئے، سید المفسرین کی بارگاہ میں چلیے، صحابہ کا بات کرتے ہیں نا، آئیے صحابی رسول کے پاس جیجئے جن کو اللہ کے رسول نے تفقہ فی الدین عطا فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتے تھے، پانی بچ جاتا تو پی لیتے تھے، اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ اسے تفقہ فی الدین عطا فرما، اسے فقیہ بنا۔ تو صحابہ میں بہت بڑے فقیہ جو بنے ان کے کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس، جنہوں نے قرآن کی سب سے پہلے تفسیر کی قرآن پر کامنٹری لکھی، انہیں کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے صاحبزادے بن عبد المطلب کے، حضور کے یہ چچا زاد بھائی، یہ جلیل القدر صحابی، یہ مفسر قرآن، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ فضل ملے رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، اس میں فضل سے مراد بھی رسول اللہ کی ذات ہے، رحمت سے مراد بھی رسول اللہ کی ذات ہے۔ اب آپ بتائیے صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، یہ صحابی رسول ہے نا، یہ تو فرما رہے ہیں کہ فضل بھی رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے عطا ھذا فضل من ربی، ھذا من فضل ربی، کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو رب کا فضل کیا ہے؟ رب کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی ذات ہے کہ نہیں؟ دنیا کی دولت ختم ہو جانے والی ہے، اب آپ کو جس شے سے محبت ہوگی
نا آپ اسے فضل الہی سمجھیں گے. کسی کو دولت سے محبت ہے تو وہ دولت کو فضل الہی سمجھے گا, کسی کو منصب سے محبت ہے تو وہ منصب کو فضل الہی سمجھے گا, کسی کو دنیاوی چیزوں سے محبت ہے تو اسے فضل سمجھے گا, کسی کو بیوی سے محبت ہے اسے فضل سمجھے گا, کسی کو ماں باپ سے محبت ہے تو وہ اسے فضل سمجھے گا, کسی کو دنیاوی چیزوں سے محبت ہے جو چیزیں ہیں اسے فضل سمجھے گا. صحابہ نے دنیا کی دولت کو اللہ کا فضل نہیں سمجھا, کہا یہ حقیر ہے, ہم اسے لات مارتے, زندگی کو حقیر سمجھا, اللہ کی راہ میں تبھی تو قربان کیا. انہوں نے کہا کہ ہم پر جو سب سے بڑا فضل ہے وہ دولت نہیں, منصب نہیں, اقتدار نہیں, وہ رسول اللہ کی ذات ہے, وہ رسول اللہ کی ذات. یہ صحابہ کا طریقہ اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. قل بفضل اللہ, کہو محبوب کہ جب اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت. اللہ پر غور کریں, اللہ پر. اللہ فرما رہا ہے کہ تمام چیزیں تو ہیں میری رحمتیں, لیکن میری سب سے بڑی رحمت ہے تو میرا حبیب ہے. کوئی اپنا محبوب یوں ہی نہیں دیتا. اور ایسے ظالموں کے درمیان جنہوں نے قدم قدم پر میرے رسول اللہ کی گستاخیاں کی ہے, توہین کی ہے, بدتمیزیاں کی ہے, دل توڑا ہے حضور کا, اور جس شہر سے حضور کو سب سے زیادہ عزیز تھا اس شہر سے نکالا ہے. ذرا سوچئے تو صحیح, وہ رحمت للعالمین ہے, وہ شفیع المذنبین ہے. اب ان کی ولادت پاک کی خوشی منانا, ان کا حصول ہوا ہے کہ نہیں بولیے. اور یاد رکھیے اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہوتا ہے. یہ اظہار ہے شکر گزاری کا. کیا ہے بولیے؟ یہ میلاد کی خوشیاں منانا شکر گزاری کا اظہار. اما بنعمت ربک فحدث. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اب تمہارے پاس نعمتوں کا کیا ڈیفینیشن ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن صحابہ اور اہل بیت کے پاس جو ڈیفینیشن نعمتوں کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی ذات ہے. نعمت غیر مترقبہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. اور دیکھیے اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہے, لیکن جس نعمت پر اپنا احسان جتایا ہے وہ اپنے حبیب کی ذات ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ میری نعمت ہے. کیا ہے حضور؟ کیا ہے بولیے؟ کیا ہے بولیے؟ تمہارے ماں باپ نعمت ہے تو کیا رسول اللہ نعمت نہیں؟ سارے رشتوں کا احترام رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ہے کہ نہیں؟ بنیاد رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ہے. ماں کی عزت ہے تو نبی کی نسبت کے صدقے ہے, باپ کا احترام ہے تو نبی کی نسبت کے صدقے ہے, آل اولاد کا خیال ہے تو نبی کی نسبت کے صدقے. اسی لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے, کیا فرمایا ہے؟ کہ ماں کا احترام کرو, اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو متقی ہو کے پرہیزگار ہو کے. میرا صحابی بھی اگر ہے نا تب بھی تیری جنت جو ہے تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو یہ سارے رشتوں کا احترام جس ذات نے عطا فرمایا. تف ہے, افسوس ہے اس امت پر کہ اس نبی کا احترام نہیں کرتے. چند بنیادی اعتقادی اختلافات کی وجہ سے یہ رسول اللہ کے دشمن بن رہے ہیں. یاد رکھیے خدا کی عزت کی قسم, رسول اللہ کی گستاخی جہنم کے اندھیروں میں ڈھکیل دے گی. اور اگر آپ کے پاس وثوق کے ساتھ آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ کو اختیار نہیں کہ آپ کسی مسلمان کو مشرک کہیں یا بدعتی کہیں. کفر پلٹتا ہے, شرک پلٹتا ہے, یہاں تک کہ لعنت بھی پلٹتی ہے. مشہور حدیث ہے صحیح ستہ کی حضور فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو لعنت بھیجی تو وہ لعنت اس شخص کے پاس جاتی ہے جس پر بھیجی. پھر پوری دنیا کی وہ سیر کرتی ہے کہ جو مستحق ہے نا اس تک پہنچ جائے, اور نہیں پائے مستحق حقدار تو پلٹ کر تجھ پر آ جاتی ہے. اور لعنت کو کیا تم معمولی بات سمجھتے ہو؟ تو یہ مشرک کہنا یا بدعتی کہنا لعنت سے بڑا گناہ ہے. یاد رکھو کسی مسلمان کو, کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا. اب یہ میلاد پاک مصطفیٰ کی خوشیاں تو ایک طرف کریں گے, کہیں انشاءاللہ اپنے اپنے اعتبار سے کریں گے, اپنی اپنی استطاعت سے کریں گے, اپنی اپنی حیثیت سے کریں گے, اور جو چیزیں شریعت مطہرہ میں جائز ہیں ان سب کو مد نظر رکھ کر کریں گے, کہیں انشاءاللہ. کوئی خرافات کو شامل ہونے نہیں دیں گے, کوشش حتی المقدور کریں گے, لیکن یہ نہیں کہ میلاد کی خوشی ہی چھوڑ دیں گے. اگر میلاد کی خوشی چھوڑ دیں گے تو پھر کس کی میلاد کی خوشی منائیں گے, کس کی ولادت کی خوشی منائیں گے؟ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی ولادت طیبہ کے موقع پر مسلمان کیا کریں؟ بولیے
بولیے خوشیوں کا اظہار کریں۔ اب اگر یہ کوئی کہے کہ یہ غلط ہے تو اسے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے، اسے غور و فکر کرنی چاہیے کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، آئی نو اٹ آل کا یہ ایٹیٹیوڈ چلنے والا بالکل طور پر نہیں ہے۔ یاد رکھیے خوشی منانا کیا ہے۔ ایک حدیث شریف سنا کر اپنی بات کو ختم کرو۔ حضور تشریف فرما ہے، صحابہ تشریف فرما۔ یہ رقص کرنا کیا ہے؟ بعض بچے کر دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے ایسے مت کرو ویسے مت کرو، تم کون ہوتے ہو بولنے والوں؟ جب تم جانتے رہے، تم تو وہی جانتے ہو جو تمہارے ملا نے بتایا ہے، ہم وہ جانتے ہیں جو رسول اللہ نے بتایا ہے۔ یہ فرق ہے تم میں ہم میں۔ تم نے شخصیت پرستیاں کی ہیں، تم نے تمہارے علماء کی باتیں مانی ہے، صحابہ کا طریقہ تم نے نہیں دیکھا ہے، صحابہ کی محبت تم نے نہیں دیکھی ہے، صحابہ کا رسول اللہ پر مر مٹنے والا جذبہ تم نے فراموش کر دیا ہے۔ حضرت جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، چچا جات سیدنا علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، وہ تشریف فرمائے، حضور نے ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، سارے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، حضور بار بار حضرت جعفر طیار کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضور کی نگاہیں ان پر مرتکز ہو گئی، ٹکٹکی باری ہے، وہ شرما رہے ہیں کہ سرکار سب کو چھوڑ کر میری طرف توجہ فرما رہے ہیں، وہ سمٹے جا رہے ہیں اپنی شرماہٹ میں، لیکن آقا علیہ السلام انہی کی طرف دیکھتے ہیں، انہی کی طرف دیکھتے ہیں، وہ آنکھیں بند کرتے ہیں، پھر حضور کو دیکھتے ہیں، حضور دیکھ، حضور مسکراتے ہیں، یہ رونے لگے، حضور مسکرا رہے ہیں، یہ رونے لگے۔ اس کے بعد حضور نے کہا اے جعفر تجھے خبر ہے کہ سیرت اور صورت میں تو بالکل میری طرح ہے۔ فرمایا سیرت اور صورت میں تو بالکل میری طرح، یہ کہنا تھا۔ بخاری مسلم کی حدیث سے اٹھا کر دیکھیں، حضرت جعفر اٹھ کر ٹہر گئے، ایک پیر پر ٹہر گئے، ایک پیر پر ٹہر کے، جیسا بچہ اونٹ کا بچہ جیسا رقص کرتا ہے نا، وہ عرب میں طریقہ ہے کہ ایک پیر پر ٹہر کے رقص کرنے لگے، بہت دیر تک رقص کرنے لگے۔ حضور دیکھ کر مسکرا رہے، صحابہ نے یہ گمان کیا کہیں جعفر گر نہ جائے، ان کے اطراف میں ایک حالہ بنا لیا، ایک سرکل بنا لیا، اگر یہ رقص کرنا یہ خوش ہونا غلط ہوتا تو رسول اللہ وہی جعفر کو روک دیتے اور کہتے یہ کیا کر رہا ہے جعفر؟ میں نے کہا دین اسلام دین فطرت ہے، رسول اللہ نے اجازت دی، جعفر تجھے خوشی بھی دی ہے نا، میں نے کہا ہے نا تیری سیرت بھی میری طرح ہے، میری صورت بھی میری طرح ہے، اب تو جتنی چاہے خوشی منا، میں روکنے والا نہیں ہوں۔ تو مجھے کہنے دو مسلمانوں کہ رسول اللہ جس پر انعام کرے وہ رقص کرے تو جائز ہے، اللہ جس پر انعام کرے وہ رقص نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ اللہ تو فرما رہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا۔ حضور آئے، تشریف لے کر آئے، مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، حضور مغموم ہے، مدینے والے خوش ہیں، حضور کا دل اندوہ میں گرفتار ہے، مدینے والے خوش ہیں، حضور کو مکے کی یاد ستاتی ہے، مدینے والے بے چین ہیں، دونوں مکس ری ایکشنز ہیں دونوں طرف سے۔ حضور نے چند دن قباء میں مقام کیا، اس کے بعد جب مدینے کی وادی کی طرف آئے، پہلی مسجد اسلام کی مسجد قباء کی تعمیر کی، اس کے بعد جب مدینے کے نقلستان میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے مدینہ طیبہ کی حضور کا استقبال کیا اور کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ حضور آپ ہماری طرف آ گئے ہیں، ہماری طرف آ گئے، ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ارے مسلمانوں ذرا سوچو، مدینے آئے حضور پاک تو بچیاں چھوٹی چھوٹی نعتیں پڑھتی ہے، قصیدے پڑھتی ہے، رسول اللہ کا استغفار کرتی ہے، تو رسول اللہ اگر یہ بدعت ہوتا یا مشرک ہوتا تو حضور روک دیتے، روکتے کہ نہیں بولیے روک دیتے۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر ان کو دعائیں دی اور کہا کہ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو دوستو الغرض قصہ مختصر باتیں کہنے کی بہت ہیں، عشق کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، لیکن عشق کے تقاضوں کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رکھ کر رسول اللہ کی میلاد پر خوب خوشی منائیں۔ کیا کریں بولیے؟ خوب خوشی منائیں، خیرات کریں، صدقات کریں، انفاق کریں، درود کی مجلسیں منعقد کریں۔ وہ کام نہ کریں جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، وہ کام کریں جس سے مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا تہیہ کریں کہ حضور کو کیا پسند ہے۔ حضور کو یہ پسند ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جائے، حضور کو یہ پسند ہے کہ غریب کی ضرورت کو پوری کر دیا جائے، حضور کو یہ پسند ہے کہ انفاق کیا جائے، کھانا کھلایا جائے، یتیموں کی دستگیری کی جائے، محتاجوں کی ضرورتوں کو پوری کیا جائے۔ حضور کو یہ پسند ہے کہ امت کثرت سے حضور پر درود پڑھے، حضور کو یہ پسند ہے کہ امت کثرت سے نماز پڑھے، خیر کے کام کرے، اچھے کام کرے تو وہ کریں جس سے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا خدا راضی ہو جائے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سمجھنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے باری تعالیٰ کہنے سننے سمجھنے میں کوئی غلطی سخت ہوئی ہو تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ اس مقدس مبارک اور مطہر
خیر مہینے کی تمام تر برکتیں اور سعادتیں ہمیں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما۔ اس ماہ مقدسہ کے صدقے تصدق یا اللہ ہم سب کے